السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم بات کر رہے ہیں شرک کیا ہے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شرک کی 3 بنیادی قسمیں ہیں۔ ایک شرک فی الذات ہے، اور ایک شرک فی الصفات ہے، اور ایک شرک فی العبادات ہے۔ یعنی اللہ کی ذات میں شرک کرنا، اللہ کی جو صفتیں ہیں اس میں کسی کو شریک کرنا، اور اللہ کے ساتھ جو عبادت ہم کرتے ہیں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ ہم بات کر رہے ہیں دوسری پر، آج اس کا پارٹ نمبر 6 ہے۔ بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالی جو عالم الغیب ہے، یعنی سب کچھ جانتا ہے، کیا کوئی انسان بھی جانتا ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ نہ جن جانتے ہیں، نہ فرشتے جانتے ہیں، اور انسانوں میں بھی جو سب سے افضل ہیں رسول، اور ان رسولوں میں بھی جو سب سے افضل رسول ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر نہیں جانتے ہیں۔ اللہ نے بہت سے نبیوں کو بہت سی باتیں بتائی ہیں، لیکن کسی بھی نبی کو اللہ نے پورا علم عطا نہیں کیا۔ تو ہم اس پر واقعہ سنا رہے تھے آپ کو، 2-3 واقعہ اور سنا کر کے ہم ہر نبی کا ایک واقعہ بتائیں گے کہ جس سے آپ کو معلوم ہو کہ کسی نبی کو بھی سب کچھ معلوم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ہم لوگ عمرہ پہ چلیں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والوں کے شوق میں 1000 لوگ تقریباً تیار ہو گئے۔ بہت مشہور واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے قریب پہنچے تو کفار قریش نے آ کر کے ان کو روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ صاحب ہم آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ بات کافی بڑھی۔ بہرحال آخری نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا کہ صاحب آپ اگلے سال آئیے گا، اور جب آئیے گا تو بغیر اسلحہ کے آئیے گا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مان لیا اور بغیر عمرہ کیے ہوئے واپس آ گئے۔ سوال یہ ہے کہ ایک بندہ جب سب کچھ جان رہا تھا تو اتنے بڑے 1000 آدمی کو لے کر وہاں جانے کی ضرورت ہے؟ اگر اسے یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ مجھے عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا اس سال، تو یہاں سے وہاں تک کا سفر کرنا اور 1000 آدمی ساتھ میں جانا یہ بتا رہا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ علم ما یکون، کہ جو کچھ ہونے والا ہے یا جو کچھ ہوا ہے سب وہ جانتے ہیں۔ اگر جانتے ہیں تو پھر یہ جان بوجھ کر کے کوئی بھی آدمی ایسی حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی جنگ، دوسرا واقعہ ہے، سب سے پہلی جنگ بدر لڑی گئی۔ آپ کو معلوم ہے سن 2 ہجری میں جب اللہ کے رسول مدینے آئے تو مکے والے تیاری کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی۔ اسی رات میں، جس رات میں ان کی پلاننگ تھی، اسی رات میں اللہ کے رسول وہاں سے آ گئے۔ جب یہاں سے آ گئے اور مدینہ پہنچ گئے تو مکے والوں نے میٹنگ کی کہ ہم جس کو چاہتے تھے وہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ تو انہوں نے یہ طے کیا کہ وہاں جائیں گے تو ان کے لوگ پہلے سے کچھ موجود ہیں، یہ ایک پاور بنیں گے۔ تو قبل اس کے کہ یہ طاقت بنے اس سے پہلے مدینے پر حملہ کر کے پوری طاقت کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم لوگ پہلے پیسہ اکٹھا کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جنگ لمبی کھینچے تو ہماری اکنامیکل جو ہے پوزیشن ٹائٹ رہے، اچھی رہے۔ تو انہوں نے سیریا کے لیے پورے مکے والوں نے مل کر کے تجارت کا بھیجا سامان، کہ وہاں سے یہاں سے سامان جائے، وہاں بکے، وہاں والا سامان آئے یہاں بکے، اور جو فائدہ ہو اس کا کلیکشن کر کے پھر جنگ کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اللہ نے بتا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ایسی پلاننگ ہو رہی ہے، اور یہ جو قافلہ واپس آ رہا ہے سیریا سے، یہ اس کا مقصد پیسے سے آپ کو کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس قافلے کو یہیں پہ روک کر کے نا ان کی اکنامک کو توڑ دیا جائے، لہذا یہ مکہ پہنچ ہی نہیں پاوے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ اختیار کیا۔ ابو سفیان کے بھی کان کھڑے تھے،
تو ابو سفیان جب چل رہے تھے قافلہ سیریا سے لے کر کے، تو آگے آگے CID ڈپارٹمنٹ بھیج رہے تھے کہ جب وہ کلیئر کرتا تھا تو 12 سے 15 میل کا سفر کیا جاتا تھا کہ راستہ طے قافلہ آگے چلے۔ سفیان کے جو ہے وہ CID نے بتا دیا کہ صاحب راستہ ڈینجر ہے، اور اس راستے سے، جس راستے سے آپ چل رہے ہیں، ارادہ ہے اس راستے پر مدینے والے آپ کو اٹیک کر سکتے ہیں۔ لہذا اس نے اپنا راستہ کیا کر دیا، بدل دیا اور مکے پہنچ گیا۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ اس راستے پر انتظار کر رہے ہیں جس راستے سے نارمل سیریا والوں کا راستہ ہے، وہ دوسرے راستہ کٹ کر کے چلے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کو سب کچھ معلوم ہے تو اس راستے پر بیٹھا، کیوں اس راستے پہ چلا جانا چاہیے تھا؟ یا یہ کہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا کہ ہم اس قافلے کو پکڑ نہیں پائیں گے؟ اس کے باوجود بھی آپ گئے اور اس راستے سے وہ نہیں آئے، بعد میں وہ مکے سے تیاری کر کے پھر حملہ کرنے آئے جس میں جنگ ہوئی۔ بہرحال اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ جیت عطا فرمائی۔ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس راستے سے آنا تھا اس راستے سے وہ بندہ نہیں آیا، لیکن عالم الغیب جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ جانتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قرآن کی آیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک راز کی بات اپنی ایک بیوی کو بتائی، اور وہ راز کی بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر پرسنلی حرام کر لیا تھا کہ میں اب شہد نہیں کھاؤں گا۔ لمبی چوڑی بات ہے، لیکن انہوں نے اپنی بیوی کو بتانے کے بعد بتایا کہ یہ بات کسی سے آپ کو بتانا نہیں ہے کہ میں نے شہد کو اپنے اوپر حرام کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ بات بتا دی۔ اب سوال یہ ہے کہ بیوی کو بھی نہیں معلوم ہے کہ ہمارا شوہر عالم الغیب ہے۔ اگر ہم بتا دیں گے کسی کو تو یہ بات ہمارے شوہر کو معلوم ہو جائے گی، اس کو بھی نہیں معلوم ہے۔ امت کے دوسرے لوگوں کو بلند کر رہے ہیں حضور عالم الغیب ہیں، بیوی کو نہیں معلوم حضور عالم الغیب ہے۔ اب جب انہوں نے بتا دیا تو جبریل علیہ السلام نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے جس کو راز رکھا تھا وہ کیا ہو گیا ہے؟ راز نہیں رہا، کھل گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میں نے ان سے ارادہ بتانا نہیں، انہوں نے بتا دیا۔ تو انہوں نے بیوی سے پوچھا کہ میں نے آپ سے جو راز کہا تھا آپ نے اس کو بتا دیا؟ تو وہ یہ کہنے کی بجائے کہ میں نے بتا دیا، انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے اس راز کو بتا دیا ہے؟ جھوٹ تو نہیں بولے وہ، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں بتایا، انہوں نے کہا آپ کو ہی کس نے بتایا کہ میں نے بتا دیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب میں کہنا تھا کہ تمہیں معلوم نہیں میں عالم الغیب ہوں؟ میں تو سب جانتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نبانی العلیم الخبیر، میرے رب نے مجھے بتایا، میرے رب نے مجھے بتایا کہ یہ راز فاش ہو گیا ہے۔ تو عالم الغیب اگر ہوتے تو حضور خود اس وقت کہنا چاہیے تھا کہ میں عالم الغیب ہوں، میں ایک ایک ذرے کو جانتا ہوں۔ ایک بہت بڑا رئیس ہے، رئیس المنافقین، چیف آف منافقین، اس کا نام ہے عبداللہ بن ابی بن سلول۔ بڑی لمبی چوڑی اس کی کہانی ہے۔ اس کا جب انتقال ہو گیا تو ان کے صاحبزادے جس کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ بڑے دیندار اور بڑے اچھے مسلمان تھے، باپ سے محبت بھی، یقینی باپ ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول مجھے معلوم ہے کہ اس نے آپ کو بہت ستایا ہے، لیکن میری دلی تمنا ہے کہ نماز جنازہ آپ پڑھا دیجئے، ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پڑھانے سے اس کو معافی ہو جائے گی میں پڑھا دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی کفن میں آپ اپنا کوئی جبہ دے دیجئے، وہ میں ان کو کفن میں دے دوں، ہو سکتا ہے اللہ اس کی برکت سے اس کو قبر میں عذاب سے حفاظت فرما دے۔ حضور نے کہا وہ بھی لے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ بھی دیا اور نماز بھی پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین وقت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر اشارہ کیا کہ رسول آپ ایسے آدمی کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں جس نے زندگی بھر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کی ہے، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم 70 مرتبہ بھی منافق کی مغفرت طلب کرو گے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ اللہ نے 70 کی بات کہی نا، میں 71 مرتبہ مانگ کے دیکھتا ہوں، ہو سکتا معاف کر دے۔
حضور رحمت للعالمین ہے کہ اگر میرے معافی مانگنے سے اگر یہ بندے کی نجات ہو جاتی ہے، اس کا کردار اپنی جگہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کے نماز شروع کر دی۔ جیسے ہی نماز شروع کی ویسے ہی عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا باڈی کے اوپر۔ اب سوال یہ ہے کہ عالم الغیب اگر ہیں اور یہ معلوم ہے کہ میرے نماز پڑھانے کے باوجود بھی اللہ نہیں معاف کرے گا، اور حضرت عمر بتا بھی رہے ہیں، یاد بھی دلا رہے ہیں، بتانے سے مطلب نہیں تھا، یاد دہانی کرانی تھی کہ کہیں وہ آیت آپ کے ذہن پہ اس وقت موجود نہیں ہو، انہوں نے یاد دہانی بھی کرائی، تو عالم الغیب کو یاد دہانی بھی کرانے کی ضرورت نہیں ہے، نمبر ایک۔ اور اگر یہ معلوم ہے عالم الغیب کو کہ اس کو ہر حال میں عذاب ہونا ہے، میری نماز پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں، تو نماز نہیں پڑھانا چاہیے، اور کرتا دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے پورے قبیلے والے مسلمان ہونا چاہتے ہیں، بڑا قبیلہ ہے، تو آپ یہاں سے کچھ اچھے خاص لوگوں کو جو بہت ٹریننگ یافتہ ہوں، آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، اور وہ ہمارے یہاں جا کر کے دین کی تبلیغ کریں اور لوگوں کو دعوت دیں اور اسلام قبول کریں لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب دیکھیے کیسا دھوکہ کھایا ایک عام آدمی سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بڑا یہ شوق تھا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور اپنے آپ کو جہنم سے کسی طرح بچا لیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری ٹیم تیار کی، بڑے سلیکٹڈ لوگوں کی، کہ اہم کام ہے اور وہاں پہ لمبا بڑا قبیلہ ہے، لہٰذا تقریباً 70-72 آدمی، یا ایک روایت میں 70 آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر کے وہاں تبلیغ کریں اور لوگوں کو جو ہے دین کی طرف بلائیں۔ یہ لوگ جو آئے تھے یہ پری پلان آئے تھے کہ مسلمانوں کے خاص لوگوں کو جو دعوت کا کام کرتے ہیں ان کو کسی طریقے سے ختم کر دینا ہے۔ یہ جب آنے لگے 4-5 لوگ تھے تو یہ راستے میں کہیں اپنا اسلحہ چھپا کر آئے تھے۔ یہ لوگ تبلیغ کی نیت سے جا رہے تھے، ان کو اسلحے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا کیا، وہ چھپی ہوئی جگہ سے اسلحہ اٹھا لیا اور ان کے اوپر اٹیک کر دیا 70 آدمی پر۔ اب یہ بیچارے نہیں ہنستے تھے، 70 میں 69 لوگوں کو شہید کر دیا، ایک کسی طرح بچ گئے اور وہ آ کر کے حضور کو اطلاع دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا اور وہ تو بھاگ کے چلے گئے، جب تک یہ آئیں اور بتائیں تب تک پیچھا کرنے کے باوجود مل نہیں سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے 40 دن تک لگاتار فجر کی نماز میں ان کے لیے بد دعا کرتے رہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر سے ایسی بات تھی نہیں، لیکن یہ اسلام کے اتنا خطرناک انہوں نے نقصان پہنچایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں، جس کو قنوت نازل آپ کہتے ہیں، اس میں بد دعا کرتے رہے۔ سوال یہ کہ یہ 70 آدمی اگر حضور عالم الغیب جانتے تھے ان کو قتل کر دیں گے تو یہ 69 آدمی کا خون کے ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ تو جان بوجھ کر کے خدا نخواستہ مروانے والی بات ہے۔ اب آپ کہیں گے صاحب تاکہ شہادت کا درجہ مل جائے، ایسے لوگ تعویل کرتے ہیں۔ سوال یہ شہادت کا درجہ ملنے کے لیے آپ کو پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں، جان بوجھ کر جن کو شہادت کا درجہ مل جائے۔ شہادت کا درجہ ملنا ہوگا تو پروردگار عالم ان کو عنایت فرما دے گا۔ بہرحال ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ آخری بات میں کہہ کر کے ایک بیان کر دیتا ہوں جو بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک سفر سے واپس آ رہی تھی اور یہ راستے میں ایک جگہ پر چھوٹ گئی، مس ہو گئی۔ وزن ان کا کم تھا، جس اونٹ پر یہ بیٹھی تھی کجاوا ہوتا تھا ڈولی ٹائپ، تو وہ جو اٹھا کر کے رکھا تو کجاوے کا وزن ہی تقریباً 1 کنٹل ہوتا تھا، تو وہ بندہ نہیں جانا کہ اس کے اندر کوئی بیٹھا یا نہیں بیٹھا، اس نے اٹھا کر کے اونٹ پہ رکھ دیا اور سارے لوگ روانہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ٹوائلٹ گئی تھی اور وہاں پر ان کا ہار جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا۔ اب وہ ریت میں، وہ فجر کے وقت سے پہلے کی بات ہے، بیچاری اس کو چننے لگی کیونکہ وہ مانگ کے لے گئی تھی، اس میں لیٹ ہو گیا۔ بڑا لمبی چوڑی بات ہے، پوری ساری بات تو بتا نہیں پائیں گے۔ تو جب واپس آئیں تو دیکھا یہاں کوئی نہیں، سارا قافلہ جا چکا، اب اکیلے۔
بہرحال ایک صحابی کو اللہ کے رسول ہمیشہ پیچھے رکھتے تھے کہ جب قافلہ موو کر جائے تو آپ آخر میں آ کر کے چیک کر لیں کوئی سامان چھوٹا اٹھا تو نہیں ہے. وہ جب آئے تو ان کو دیکھ کر حیرت ہو گئی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں چھوٹی ہوئی ہیں. انہوں نے یہ اچھا کیا کہ ان کو آئیڈیا نہیں لگا کہ حضور کا سفر کس جانب ہے، تو انہوں نے کہا کہ سوچا یہیں بیٹھ جاتے ہیں اور پیچھے سے جب وہ آئے گا تو اپنے آپ ہی تلاش کرے گا. جب ان مل گئے تو انہوں نے صحابی نے اپنے اونٹ پر ان کو بٹھا دیا اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر آ گئے اور اگلی منزل پر حضور سے جا کے مل گئے. منافقین نے یہ اطلاع تو ہو گئی کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ مطلب نہیں پہنچ پائی ہیں. اب منافقین نے دیکھا کہ حضرت عائشہ فلاں آدمی کے ساتھ اونٹ پر آ رہی، انہوں نے پوری کہانی بنائی کہ ان کا ان سے تعلق ہے. یہ سب انہوں نے پلاننگ دونوں نے کی ہے اور پلاننگ کے بعد یہ ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ رومر پہنچی. بہرحال ایک زبردست قسم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے منافقین نے یہ رومر پھیلائی کہ یہ جو ہے ان کا ان سے تعلق ہے اور الزام لگایا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، حضرت عائشہ کو نہیں معلوم کہ میرے خلاف ایسی رومر پھیل گئی ہے. ایک دن ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کچھ کٹا کٹا لگ رہا ہے، تو ان کو ڈاؤٹ پھر بھی نہیں ہوا. ایک دن ان کو یہ معلوم ہو گیا، مستہ ایک صحابی ان کی والدہ تھے، کہ صاحب تمہارے اوپر ایسا ایسا الزام لگایا گیا. ان کے پیر سے تو زمین سرک گئی. انہوں نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بہت لمبی چوڑی بات ہے اس میں سے مختصر، کہ یہ جو ساری خبریں اور رومر پھیلی ہوئی ہے، افواہیں، اس میں آپ کی کیا رائے ہے میرے بارے میں؟ تو حضرت اعظم حضرت بریرہ سے رائے لے رہے ہیں جو گھر میں کام کرتی ہیں، حضرت علی سے رائے لے رہے ہیں، حضرت عمر سے رائے لے رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ عائشہ ایسی ہیں یا یہ کہ محض یہ افواہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے الگ الگ رائے لی اور سب نے اپنی اپنی زبان میں الگ الگ رائے دی. سب سے ٹاپ کلاس کی رائے حضرت عمر نے دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر یہ اللہ تو عالم الغیب ہے، اگر اس نے معلوم تھا کہ عائشہ آگے چل کر بیڈ کیریکٹر والے ہونے والی ہیں تو اس نے آپ کی بیوی کیوں بنایا ان کو؟ وہ تو آپ کو بہت چاہتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ شادی حضرت عائشہ کی اللہ کے اشارے سے ہوئی ہے، تو اللہ نے ایسی لڑکی آپ کی شادی اور آپ کے ساتھ کیوں رکھا؟ اگر یہ میرے کمپیوٹر میں یہ بات نہیں آتی. اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت متاثر تھے، تو انہوں نے بہت اونچی رائے دی. الگ الگ لوگوں نے رائے دی. جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت عائشہ نے، تو حضور نے کہا کہ دیکھو عائشہ، ایسا ہے کہ تم بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، کہاں پہ گڑبڑ ہوا ہے میں نہیں جانتا ہوں. میں اب اس سارے معاملے کو اپنے اللہ کے حوالے کر چکا ہوں، وہ جو فیصلہ کرے گا میں اس کو مانوں گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آپ خود میرے بارے میں کنفیوز ہیں تو ایسا کریں کہ آپ مجھے میرے میکے بھیج دیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے یہ، تو یہ اپنی ماں کے میکے چلی گئی کہ جب ایک آدمی شوہر کو جو ہمارے کیریکٹر پر ڈاؤٹ ہو گیا ہے تو اب اس کے ساتھ رہنا کیا ہے، اچھا نہیں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اتنا روئی کہ میں روتے روتے آنسو خشک ہو گئے، اب آنسو ہی نہیں آ رہے ہیں. بہت پریشان ہوئی ہے. بہرحال تقریباً یہ کیفیت، بعض لوگ کہتے ہیں 38 دن 39 دن، بہرحال 1 مہینے سے اوپر یہ کیفیت حضور حضرت عائشہ پر طاری رہی. وہ بیچاری روتی رہی. اس کے بعد قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ یہ آپ کی جو بیوی ہیں ایک دم پاک دامن ہے. یہ ان لوگوں نے، بدماشوں نے جو آپ کے خلاف رومر چلائی ہے، ان کو جو بھی اس میں انوالو ہیں ان کو 80 کوڑے مارے جائیں، کیونکہ الزام کی سزا اسلام میں 80 کوڑے ہیں. سوال یہ ہے کہ عالم الغیب ہے تو اتنا بڑا الزام لگانے کے بعد عام شوہر بھی ہوتا، لوگ الزام بھی لگاتے تو بھی کیا کہتا کہ یار لوگوں کو بکنے دو، مجھے تو معلوم ہے آپ ٹھیک ہیں. یہ بھی جملہ نہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے اوپر ڈال دیا. لہذا عالم الغیب اگر ہیں تو یہ سارے واقع ابھی ایسے ہم آپ کو سناتے جائیں، کم سے کم 20 دن ہم سنا سکتے ہیں. اتنے واقعات ہیں کہ جو صراحتاً اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ بندہ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ جانتے ہیں، حتیٰ کہتے ہیں ذرہ ذرہ کا علم ہے.
زمین میں جو دانا پڑا ہے اس کا بھی علم ہے، اور درخت میں کتنے پتے ہیں اس کا بھی علم ہے۔ یہ ساری صفت پروردگار عالم کی ہے۔ جب بندہ یہ جملہ اپنی زبان سے بولتا ہے تو یہ شرک فی العلم ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے علم، جو ذرہ ذرے کو اور پتے پتے کو جانتا ہے۔ یہ رب ذوالجلال کا کمال ہے، بس یہ صفت کسی کے اندر موجود نہیں ہے۔ کل انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم بات کریں گے کہ تمام انبیاء، جتنے انبیاء کا ذکر ہے قرآن میں، ایک ایک سے لے کر کے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں گے کہ کسی کو بھی اللہ نے علم غیب عطا کامل عطا نہیں فرمایا ہے۔ بہت کچھ عطا کیا، کتنا عطا کیا یہ بھی نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی طرح علم کسی کا نہیں ہے۔ باقی دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔